बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हम शरीफ आरिफ हूं। एक जानते हैं कि आप पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब का आलम की 50 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, बेयारो मददगार अपनों को मदद के लिए तलब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुल्क में आफत आ गई है। सैलाब जदगान की मदद करने की बजाय टिक टॉक पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कतर पर इसराइल के हमले के बाद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहा जा रहा है कतर जा रहे हैं, जबकि हुकूमत का सारा फोकस ऐसा लगता है एक तरफ सैलाब की दुआ करने और इमरान खान को जेल में रखना, इमरान खान के खिलाफ उनको सजाएं दिलाना, इख्तलाफ राय रखने वाले सहाफियों को मुल्क से बदर करना। बिला आखिर सैकड़ों मुकदमात के बाद आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी पीटी इमरान खान का केस जो 7 माह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी तीनों बहनों और तरीके इंसाफ के अरकान असम्बली पहुंच के और उनके तारीख का अदिया दे दिया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने मनी लॉन्ड्रिंग से 80% पैसा दुबई भेज दिया है, तो ऐसे में मुल्क मकरूज ही होगा, मकरूज दर मकरूज होगा। इस मुल्क को इस कर्जों की कश्ती से, करप्शन की कश्ती से निकालने के लिए मुल्क में रूल ऑफ लॉ जरूरी होगा। नाज़रीन, बानी PTI इमरान खान की बहनों ने आज कहा जा रहा है 190 मिलियन पाउंड केस यानी कि अल कादर केस जो इस्लामाबाद में मेरे समाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बानी इमरान खान और बुशरा बीबी की सवाब मतलब की दरख्वास्त जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की हदायत चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद डोगर और जस्टिस आजम खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की। इसमें किसी सीनियर जज को नहीं रखा गया। जस्टिस बाबर साहब, आजाद इसाक साहब हो, ये जूनियर जज हैं और 15वें नंबर वाले मोहतरम जस्टिस सरफराज डोगर समाअत का अदालत ने मानी बुशरा बीबी की जल्द समाअत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन उस वक्त सख्त हालात खराब हो गए, कशीदगी हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए। जज काबिल एहतराम होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारंग बलोच के PCL के नाम से निकलवाने के केस में गैर मामूली सूरत हाल बन गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का एडवोकेट ईमान मजारी से तल्ख मुकालमा। अब इस केस में कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि डिक्टेटर बैठा है। सरफराज डोगर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो, जिस पर एडवोकेट ईमान मजारी ने जवाब दिया। आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस का ईमान मजारी से मुकालमा। ऐसी सूरत हाल नहीं आनी चाहिए। जजों का काम एविडेंस और शवाहिद के मुताबिक फैसला करना है, दबाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, जबकि वकला का काम हकायक जज साहबान के सामने रखना है। लेकिन बदकिस्मती है कि आज दुनिया में इस किस्म की पेशावर हाई कोर्ट में भी और कुछ और बातें अहम बताएंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा और रिमार्क्स में कमेंट सेक्शन में अपने रिमार्क्स जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, इस मौके पर मैंने जो बात की है वो जाती हैसियत से की है, इसका असर क्लाइंट के किसी केस पर नहीं होना चाहिए। वकील ईमान मजारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को जवाब दिया। अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है, ईमान मजारी कहती हैं, अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासर ना करें। ईमान मजारी, मैं यहाँ एक ब्रीफ लेकर आई हूँ, जाती हैसियत में नहीं आई। ईमान मजारी साहबा, आप कमेंट कर दिया है, मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ। चीफ जस्टिस, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस, मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की। अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो जरूर करें। ईमान मजारी, ये इंसानी हकूक गुमशुदा अफराद, जबरी गुमशुदा और दीगर लोगों में की वकालत करती हैं। मुझे आइन आज़ादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। ईमान मजारी का चीफ जस्टिस साहब को इस्तदा। उन्होंने कहा हादी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। चीफ जस्टिस, अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देगी तो कर लें तौहीन अदालत। ईमान मजारी ने कहा धमकी ये वकला को देनी है तो कर लें। अफसोस के अदालतों में इंसाफ होता है, एविडेंस होती है। इस किस्म की गुफ्तगू नामुनासिब है। ECL से नाम निकलवाने के लिए इनको पहले काबीना की सब कमेटी में जाना चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल
عدالت کی رپورٹ وکلا کو دینے کی ہدایت، مارنگ بلوچ کا نام ECL سے نکالنے کا کیس مزید سماعت تک ملتوی۔ ناظرین، دوسری طرف اہم کیس کی سماعت ہوئی کہ آج کل عمران خان کا کیس بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے اور صورتحال ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کا باہر آنا ممکن ہو سکتا ہے اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق جیسے 6 جج صاحبان نے کہا ان پر دباؤ نہ ہو۔ پشاور ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے سامنے ہمارے 3 پارلیمنٹیرین کے مقدمات تھے۔ بیرسٹر گوہر: پشاور، ان مقدمات میں ہم نے الیکشن کمیشن کی نااہلی کو چیلنج کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر: پشاور، ہم نے استدعا کی ہے کہ الیکشن کمیشن سنے بغیر نااہل کیا ہے۔ دنیا میں اس طرح کی نااہلی کی مثال نہیں ملتی۔ بیرسٹر گوہر: پشاور، اس طرح سیاسی تناؤ جاری رہا تو ریاست خطرے میں پڑتی ہے۔ بیرسٹر گوہر: پشاور، بانی PTI ملک کی بالادستی عدلیہ کی آزادی کے لیے جیل میں ہے۔ پشاور: ہم نے 180 کے ساتھ جیتے تھے الیکشن، یعنی کہ 8 فروری 2024 کو۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق ہم 180 سیٹوں کے ساتھ MNA کی سیٹوں کے ساتھ جیتے تھے، لیکن 91 پر آ گئے اور اب 76 کے ساتھ رہ گئے ہیں۔ بے شمار لوگوں کو انسداد دہشت گردی عدالتوں نے سزائیں دے دی ہیں، 10 سال 10 سال۔ عمر ایوب، شبلی فراز، ابو احمد خان بچڑ، خدیجہ شاہ، یاسمین راشد، عمر چیمہ۔ نااہلیوں کا سیزن تاحال جاری ہے، سیاسی تناؤ سے ملک کو خطرہ ہے۔ پنجاب میں 42 لاکھ افراد سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ان کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ہزاروں دیہات زیر آب آئے ہیں، لاکھوں ایکڑ فصل بہہ گئی ہے۔ 8 مہینوں سے بشرا بی بی کی ضمانت درخواست مقرر نہیں ہوئی۔ سب سے اپیل کروں گا کہ سختیاں ختم کریں۔ بیرسٹر گوہر: عوام کے ساتھ سختی کرنے سے انجام نیپال اور بنگلہ دیش جیسا اللہ نہ کرے کہ اسٹیج ہے، اس سے پہلے عدالتیں کام کرنا شروع کر دیں آئین اور قانون کے مطابق، اور سرکاری افسران آئین اور قانون اپنے حلف کے تحت ظلم زیادتی بند کر دیں تو یہ کوئی اسٹیج نہیں آئے گی۔ سپریم کورٹ سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خطوط لکھے ہیں، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی لکھے جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، جسٹس بابر سٹار اور دیگر جج صاحبان کا ریفرنس دیا۔ چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں 26ویں ترمیم ختم کی جائے۔ بیرسٹر گوہر: 26ویں ترمیم سے آزاد عدلیہ پر دھبا لگا ہے۔ ناظرین، یہ وہ بدقسمتی ہے جس سے ملک اس وقت بہت بری صورتحال میں ہے۔ اسی پر عمران خان کے وکیل سلمان صفدر جو کہتے ہیں، اب ان کی زبانی سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ملک میں اس وقت اتحاد، آئین کی قانون کی حکمرانی اور ملک میں کو موجودہ کراچی سے نکالنے کے لیے انتقام کی سیاست کو چھوڑ کے آئین کی حکمرانی پر عمل نہ کیا گیا تو بڑے نقصان کا خدشہ ہے، اللہ نہ کرے ہو۔ سلمان صفدر، عمران خان کے وکیل جو ڈیالہ جیل میں قید ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے۔ یہ 550 صفحوں پہ مشتمل عمران خان صاحب کے بیاف میں 2023 میں ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی۔ یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی ریگارڈنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں جو ابیوز آف پاور اینڈ اتھارٹی، مختلف پرچے، نیب جو پروسیس سٹارٹ ہوا تھا اس کو رکوانے کے لیے ہم آئے تھے، اور ہم نے لارجر بینچ کی استدعا بھی کی تھی تب چیف جسٹس صاحب کے پاس، مگر اب تو 2025 ہو چکا ہے، یہ کیس کبھی لگا ہی نہیں۔ ہم نے بہت دفعہ اس میں درخواستیں دی۔ آج فائنلی جب 2 سال اور 4 ماہ کے بعد یہ کیس لگ گیا تو ہم نے آج ججز کو صرف یہی بتایا کہ ہم تو آئے تھے اس کو رکوانے، مگر ہمیں پتہ نہیں، اس وقت کا ہمیں سکور پتہ لگا 127 کیسز کا جو ہم نے فائٹ کیا۔ اس کے بعد ہماری پرسنل نالج ہے کہ تقریباً 300 سے اوپر کرمنل کیسز چلے گئے، which is a shocking number۔ یہ امپاسبل تھا ٹو کنٹیسٹ دیز نمبر آف کیسز، مگر عمران خان صاحب نے وہ تمام کیسز لڑے، اس میں ہم تمام کیسز میں کوئٹلز ہوئے، ضمانتیں ہو گئیں یا ٹرائلز ہی کبھی نہیں شروع ہوئے۔ تو اب 2025 سپٹمبر میں جاننا یہ چاہیں گے کہ واٹ از دا لیٹسٹ سچویشن۔ 300 سے کیس اوپر چلے گئے نا، اس سے ظلم کی داستان تو شاید تاریخ میں کہیں نہ ہوگی۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی سیاست کا آغاز ضیاء الحق نے کیا تھا۔ ہمیشہ یہ انہوں نے عدلیہ پر حملہ کیا، سپریم کورٹ ہو، چیف جسٹس کو آرمی چیف کو گرفتار کرنا ہو، ججوں کو فون کرنا ہو۔ پہلے یہ قمر جاوید باجوہ کو کہتے تھے 18 کی دھاندلی اس کو کرائی، پھر خود ہی اس کو ایکسٹینشن دی اور لندن سے حکم دیا، اور بعد میں پھر انہی کو
بلیک میل کرتے ہیں کہ 18 میں کہتے تھے ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، جب عوام نے عمران خان کو کامیاب کرایا تو عرفان صدیقی اب سابق آرمی چیف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ موجودہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ ناظرین، یہ افسوسناک خبر ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ٹاک شو میں سینیٹر عرفان صدیقی نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت سابق آرمی چیف پر کیا الزام لگایا، یہ سنیں۔ ایک چیز پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا اور وہ چیز تھی کہ میں نے راہیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی اور وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، میاں صاحب نے مجھے ایک دن بلایا، اسکول میں کرکٹ جانا تھا، تو وہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھے کہنے لگے کہ حالات یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ میں تو بڑا باتوں کا تو آ جاتا ہوں کہ کیا ریزائن نہ کر دوں، یہ نہ کر دوں، لیکن کیا یاد ہے تو بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ اپنے آپ تو چونکہ پرانی باتیں ہوگی، کہنے لگے یہ بات اپنے آپ تک رکھیے گا، صرف ایک وجہ ہے۔ تو وہ پھر وہ جانے کے لیے بار بار آ رہا تھا اس کا، میں نے کہا کیا ایکسٹینشن، ان کا ایکسٹینشن تو ایکسٹینشن نہ صرف وہ چاہتے تھے، انہوں نے جا کے خود میاں صاحب سے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے، خود یہ بھی کہا کہ آپ مجھے فیلڈ مارشل بنا دیں تاکہ ایکسٹینشن مل جائے۔ پھر یہ بھی تجویز دی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دینے سے کوئی مسئلہ ہوگا، آپ تینوں چیز کو وہ دے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب تاریخ کا حصہ ہے اور یہ وجہ تھی تناؤ، اور یہ بھی یہاں سے تناؤ شروع ہوا وہ پناما تک گیا۔ یہ پوچھ جاؤں گا یہ جو مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایکسٹینشن ہو جائے گی تو آپ پناما ماما کو چھوڑ دیں، وہ ہم سنبھال لیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ اچھا، تو یہ رحیل شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ رحیل شریف نے ایکسٹینشن مانگی، انہوں نے کہا پاناما سے ہم سنبھال لیں گے۔ تو رحیل شریف کو تو آپ نے ایکسٹینشن نہیں دی، وہ تو سعودی عرب چلے گئے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کو کیوں نہیں؟ 2018 کے مبینہ الیکشن کے دھاندلی پر الزام تو آپ لگا رہے ہیں۔ کیا ایک شخص کو 40 دہائیوں سے 4 دہائیوں سے 40-50 سال سے 2 حکومتیں کام کر رہی ہیں، کیا اس ملک میں جو ظلم آج ہوا کوئی بتائے گا پہلے ہوا؟ جتنے صحافیوں کو نوکریوں سے آج نکوالا گیا، آفر کروایا گیا، جتنوں کو زبردستی لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو بٹھایا گیا، کیا یہ بے روی اور انصاف سے بیگانگی ملک میں انتشار کی وجہ نہیں ہے؟ اس سلسلے میں شبر زیدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو سابق چیئرمین ہیں FPR کے، اب یہ ان کی زبانی سنیے۔ میں آپ کو یہ بڑی اہم بات ہے، اسے غور کیجئے۔ ملک کی ترقی کا مسئلہ ہے، ہماری نئی نسل کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے۔ سنیے شبر زیدی صاحب کیا کہتے ہیں۔ کرپشن کا پیسہ دبئی جا کے پاک ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان کی بدقسمتی تو دبئی ہے۔ پاکستانیوں کا کتنا پیسہ ہے دبئی؟ 80 بلین۔ ہماری گرے اکنامی ہمارے سیاستدانوں کو سوٹ کرتی ہے۔ یہ اسمبلی بیٹھی ہے، یہ گرے اکنامی کو ہاتھ ڈالے گی، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم یہ ڈرامے بازی کیوں کرتے ہیں کہ ہماری GDP گرو نہیں کر رہی، ڈل گئے، برباد ہو گئے؟ ڈرامے تمہارے جیسے لوگ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ اس وقت پاکستانی لاکر میں اور گھروں میں $3 بلین۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چائنا سے بہت زیادہ مسئلہ ہے، چائنا کی کاروباری طریقے سے۔ کون سا آئٹم ہے چائنا کا جو انڈر ریوائز نہیں ہو رہا؟ ہمارے سسٹم کو برا کہنا، چائنا کا اس میں کیا قصور؟ ہر مشکل وقت میں آ کے وہ یہاں کون سے مشکل وقت ہیں؟ مشکل وقت آیا تھا، کیوں نہیں آئے؟ چائنا اور بنگلہ دیش کے اندر درمیان میں بارڈر میں 30-40 میل کا رستہ ہے، کیوں نہیں پہنچے آئی؟ یہ ملک امیروں نے بنایا تھا، امیروں کے لیے۔ اس حساب سے تو صحیح چل رہا ہے، چل رہا ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، صحیح چل رہا ہے نا۔ سر غریب کہاں جائیں گے؟ غریب امیروں کے نوکر۔ ہمارا ہی سب سے بڑی ذہنی عیاشی مذہب ہے۔ وہ بڑا کرپٹ سا انسپیکٹر تھا، عمرے میں گیا ہوا، کھانا کعبہ ملا اس کو۔ اس نے بولا یار تو اتنا کرپٹ آدمی ہے، کھانا کعبہ عمرہ کرنے آ گیا۔ میں تو نہیں آیا، میرا کلائنٹ لے کر آیا۔ وہ عمرے رشوت میں کرا تھا۔ ربا فری ہے، اس کا سب سے بڑا پروموٹر میں ہوں۔ میرے سب سے بڑے ساتھی ہیں ڈاکٹر اسرار احمد۔ میرے لیے تو حیرت ہے کہ آپ ڈاکٹر ابھی بھائی تو خود دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا 80% حصہ ناجائز طریقے سے دبئی چلے جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں عمرہ کرنے گیا تو ایک بڑا کرپٹ افسر تھا، یعنی کہ حرام کے پیسے سے حلال کا گوشت اور حلال کا دودھ پینا۔ خدا رزق کے حلال کھائیں، اس ملک کو کرپشن سے روکے۔ ناظرین، یہ اسی دن ہوگا جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ حسنات ملک ٹریبیون میں رپورٹ کرتے ہیں خواجہ آصف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں افتخار چودھری کو کس طرح استعمال کیا۔ اب ان کی زبانی سن لیجیے۔ اس حسنات ملک ٹریبیون میں لکھتے ہیں مختلف ٹیویوں میں تجزیہ نگار آتے ہیں خواجہ آصف، جنہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام بھی لگائے اور ان کے بینیفیشری بھی رہے۔ 18 کا الیکشن انہوں نے کہا باجوہ کو فون کیا اور ریحانہ ڈار سے ہار گئی۔ یہ حقیقتیں ہیں جسے ذرا غور کیجئے۔ سنیے حسنات ملک کیا کہتے ہیں۔ خواجہ آصف میں ان کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، رینٹل پاور سے لے کے
JGVL के कंट्रैक्ट से लेके किस किस मामले में, फाइनेंशियल मामले में ये सुप्रीम कोर्ट से में पेश होते थे। इफ्तिखार जही साहब की यानी सबसे उनके बैंक नंबर 1 में सबसे ज्यादा अगर नून लीग का कोई लीडर बैठता था तो ये ख्वाजा आसिफ है। मेमो गेट में मुझे याद है मैं सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र कर रहा था और वो देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि जी ये मेमो गेट वाला मामला, क्योंकि वो फिक्स मैच था इफ्तिखार जही साहब का और नवाज शरीफ साहब, तो कि जी ये आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते। ये बात हुई वहां जो लार्जर बेंच, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि पार्लियामेंट वक़्त अपनी खो बैठी है, पार्लियामेंट खत्म हो चुकी है, पार्लियामेंट पे एतमाद नहीं। पीपल्स पार्टी का दौर था 2009 से देर तक, क्या नून लीग वो आज माफी मांगेगी जो उन्होंने उस वक्त जजेस को अपने हरीफ यानी पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए। हसनात मलिक साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और इफ्तिखार चौधरी का फिक्स मैच था। उन्होंने कहा जमहूरियत अपनी अफादियत खो बैठी है। 2013 में नून लीग की हुकूमत के खात्मे के लिए हसनात मलिक ने कहा ख्वाजा सा बैठते थे जब मुल्क में अदलिया जब तक आइन और कानून के मुताबिक काम करती रहेगी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान, सरकारी अफसरान आइन और कानून के मुताबिक करते रहेंगे, फिर ही मुल्क तरक्की की तरफ चलेगा। इमरान खान को कहा जा रहा है कि बलीमा खां से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इमरान खान का ये केस तब लगाएंगे जब तोशाखाना 2 जिसमें नवाज शरीफ, जरदारी फैमिली, अनवार काकड़ लाखों हजारों तोशाखाना से तहाइफ बगैर पैसों के ले चुके हैं, उनकी तफसीलात नहीं आई। लेकिन अब ये पहले तोशाखाना 2 में सजा देकर फिर केस लगाएंगे 300 से ज्यादा मुकदमान सलमान सफदर। क्या ये मुल्क इंतकाम गाह है या इसमें आइन और कानून है? ये फैसला आवाम करे, पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचे। पाकिस्तान जिंदाबाद।